نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما۔ اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ تم نہ عبادت کرو مگر اسی کی، اور حکم فرمایا والدین کے ساتھ احسان کا، حسن سلوک کا۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما، تمہاری زیر کفالت اگر پہنچ جائے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو، فلا تقل لہما اف، تو ان کو اف بھی نہ کہو، ولا تنہرہما، اور نہ ان کو جھڑکی دو، وقل لہما قولا کریما، اور ان سے نرم گفتگو کرو۔ دو چیزوں کا اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا ہے۔ پہلی جو چیز ہے وہ ہے اللہ کی عبادت، چونکہ دنیا میں انسان آیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے ہی دنیا میں انسان کو بھیجا بھی ہے، تو ظاہر ہے جو مقصد اصلی ہے وہ انسان کسی بھی صورت میں بھولنا نہیں چاہیے، ہر وقت اس کو وہ مقصد یاد رہنا چاہیے۔ اسی کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً انسان کو یہ بات یاد دلائی ہے کہ تمہارا مقصود اصلی جو ہے وہ اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ ہی اسباب معیشت دنیا میں انسان کو بھیجتا ہے اور اسباب معیشت انسان کو مہیا کراتا ہے، اس لیے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تو حقیقی معبود ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ حقیقی پیدا کرنے والا ہے، لیکن اللہ کے جو بھی کام ہوتے ہیں وہ بغیر اسباب کے عموماً نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سبب متعین فرماتا ہے، اور وہ ان اسباب کے تحت ہی چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے تو بغیر سبب کے نہیں بھیجا، بلکہ ظاہری سبب اس کا بنایا والدین۔ تو گویا کہ حقیقی جو پیدا کرنے والا ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن ظاہری جو سبب ہے انسان کے دنیا میں وجود میں آنے کا وہ اس کے والدین ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد دوسرے نمبر پر والدین کے ساتھ میں حسن سلوک کا حکم فرمایا ہے، اور پھر کئی چیزوں کا حکم یہاں پر دیا گیا۔ پہلی چیز وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور حسن سلوک میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ حسن معاشرت، حسن اخلاق سے پیش آنا، کسی بھی حالت میں ان کی رضامندی کا خیال کرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں احسان کے اندر شامل ہیں۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، دو حکم ہیں۔ ایک تو حکم ہے مطلقاً والدین کے لیے، یعنی عمر کے کسی بھی مرحلے میں والدین ہو، حسن سلوک کا بہرحال ہر حالت میں حکم دیا گیا ہے۔ جب تک والدین جوان ہوں اور خود اپنی کفالت کر سکتے ہوں تب تک کے لیے حکم ہے صرف حسن سلوک کا، یعنی اب والدین کو آپ مال کے ذریعے سے مدد پہنچائے یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے، اگر والدین خود اپنی روزی روٹی کا انتظام کر رہے ہیں اور خود اپنی کفالت وہ کر رہے ہیں۔ ہاں، انسان کا ایک عمر جو ہے انسان کی وہاں تک آتی ہے کہ انسان پھر ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہونا چاہتا ہے، اور انسان کے لیے روزی روٹی کا انتظام کرنا مشکل ہو جاتا ہے، بڑھاپے کا عالم آ جاتا ہے۔ تب عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ والدین جب تک جوانی کی عالم میں ہے، جوانی کی ان کی عمر ہے، اولاد کسی بھی صورت میں ہمت نہیں کر پاتی والدین کو کچھ کہنے کی، چونکہ والدین کو جانتی ہے وہ کہ والدین خود اپنے کفیل ہیں، وہ کسی کے محتاج نہیں ہے۔ عام طور پر آدمی کسی پر احسان تب جتلاتا ہے جب اس کو یہ محسوس ہو جائے کہ سامنے والا کسی نہ کسی چیز میں میرا محتاج ہے۔ تو والدین جب تک خود کما رہے ہوں، خود کفیل ہوں، تو اولاد کو ظاہر ہے کوئی ہمت نہیں ہوگی، لیکن جب بڑھاپے کا عالم والدین کا شروع ہو جاتا ہے، اب چونکہ ان کی کفالت کی ذمہ داری اولاد پر آتی ہے، تو یہ مرحلہ وہ ہوتا ہے کہ اولاد یہ محسوس کرتی ہے کہ والدین اب میرے محتاج ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی طور پر اس کیفیت کا تذکرہ فرمایا کہ جب والدین بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائیں، دونوں یا ان میں سے کوئی ایک، فلا تقل لہما اف، تو ان کو اف بھی نہ کہنا۔
اس لیے کہ فطرتاً اب ایک تقاضا ہوتا ہے، اولاد کے دماغ میں ایک بات یہ بیٹھ جاتی ہے کہ اب یہ میرے محتاج ہے۔ اس لیے خاص طور پر اس عمر کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لحاظ فرمایا اور فرمایا اف بھی نہ کہو۔ اف یہ ہمارے ہاں بالکل عام سی بات ہے اور اس کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس کا مفہوم یہ کہ چھوٹی سے چھوٹی بات جو والدین کے لیے تکلیف کا باعث ہو، ایسی کوئی بات نہ کہو۔ عربی کے اندر اف کا جو لفظ ہے وہ بہت سارے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ لکھا ہے ناخن، جو ناخن کا اگلا حصہ ہوتا ہے اس کو کاٹ دیا جاتا ہے، اس کو اف کہتے ہیں۔ یا کوئی چھوٹا سا تنکا ہو جو عام طور پر راستوں وغیرہ میں پڑا ہوا ہوتا ہے، جس کو آدمی چٹکی سے اٹھاتا ہے، تو وہ جو چھوٹا سا تنکا ہوتا ہے اس کو اف کہا جاتا ہے۔ مقصود یہاں پر یہ ہے کہ جسمانی تکلیف پہنچانا تو بہت دور کی بات ہے، آپ ان کو زبانی بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتے، کوئی ایسا کلمہ ان کو نہیں کہہ سکتے جو ان کے لیے تکلیف کا باعث ہو۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان کو جھڑکی نہ۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے نرم گفتگو کرو۔ یعنی کسی بھی کیفیت میں والدین کے ساتھ میں ایسا رویہ آدمی کو اختیار نہیں کرنا چاہیے جو ان کے لیے تکلیف کا باعث ہو۔ مختلف احادیث مبارکہ ہے جس میں والدین کے ساتھ میں حسن سلوک کا حکم فرمایا گیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ والدین ہی تمہارے لیے جنت اور دوزخ ہے، یعنی والدین کی اطاعت کرو گے، فرما برداری کرو گے تو آدمی جنت کا مستحق ہوتا ہے، اور نافرمانی کرتا ہے تو جہنم کا مستحق ہوتا ہے۔ والدین کو جس وقت مال کی ضرورت ہو، اولاد کے لیے حکم یہ ہے کہ اولاد کا مال والدین کے لیے ہر صورت میں حلال ہوتا ہے، اور یہ حکم والدین کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے کہ بغیر اجازت کسی کا مال استعمال کر لیں۔ ہاں، والدین اگر محتاج ہیں مال کے اور اولاد ان کو خرچ نہیں دے رہی ہے، واجبی اخراجات ان کے نہیں کر رہی ہے، تو والدین کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ بغیر کسی کی اجازت کے، بغیر اولاد کی اجازت کے وہ اولاد کا مال خرچ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث ہے، ایک صحابی آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کے انہوں نے اپنے والد کی شکایت کہ اللہ کے رسول یہ میرا مال زبردستی چھینتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا اپنے والد کو بلا کر کے لاؤ۔ یہ جو صحابی تھے والد کو اپنے بلانے کے لیے گئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا اللہ کے رسول جب ان کے والد آ جائیں تو ان کے والد سے ذرا معلوم کرنا وہ کون سے کلمات ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کے متعلق کہے۔ خیر وہ صحابی جو تھے والد کو اپنے بلا کر کے لائے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارا بیٹا تمہاری شکایت کر رہا ہے، تم ان کا مال چھین لیتے ہو۔ والد نے کہا کہ اللہ کے رسول ذرا اس سے معلوم کریں میں اس کا مال جو لیتا ہوں کہاں خرچ کرتا ہوں، یا تو میری اپنی ذات پر خرچ ہوتا ہے، یا اس کی خالہ کے اخراجات اٹھاتا ہوں، یا اس کی پھوپھی کے اخراجات اٹھاتا ہوں۔ کہا اس کے علاوہ معلوم کرے کہاں خرچ کرتا ہوں میں۔ خیر اللہ کے رسول سمجھ گئے کہ بیٹے کی طرف سے یہ زیادتی ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ وہ کون سے کلمات ہیں جو تم نے ابھی صرف دل میں کہے ہیں اور کسی کے سامنے ان کا اظہار نہیں کیا۔ وہ صحابی عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول آپ کی خدمتیں جب بھی حاضری ہوتی ہے ہمارا ایمان زیادہ ہی ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ کلمات جو ابھی تک صرف میرے دل کے اندر تھے اور میں نے زبان سے ان کو ادا بھی نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی خبر آپ کو دے دی۔ خیر انہوں نے کچھ اشعار تھے، پھر وہ اپنے بیٹے کے متعلق انہوں نے اشعار سنائے اور بڑے درد بھرے وہ اشعار تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے سن کر کے پھر بیٹے کو ڈانٹا اور فرمایا انت ومالک لابیک، کہ تم بھی اور تمہارا مال و دولت سب کا سب والد کا ہے۔ مطلب یہ کہ والد اپنی ضروریات میں، جائز ضرورتوں میں جہاں پر خرچ کرنا چاہے اس کو خرچ کرنے کی اجازت ہے، اولاد کو حق نہیں ہے کہ والدین کو ضروری اخراجات سے وہ روکے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے لیے ذلت کا بازو جھکائے رکھنا رحمت کی وجہ سے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور دعا کرتے رہنا کہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری تربیت کی ہے۔ یہ دعا کا جو حکم ہے مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ جو دعا کا حکم ہے یہ مسلمان والدین کے لیے، حسن سلوک کا جو معاملہ ہے، والدین مسلم ہوں تب بھی، والدین کافر ہوں تب بھی، کسی بھی صورت میں والدین کے ساتھ میں بدتمیزی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اطاعت ہر حالت میں کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی، تو اس کے متعلق علماء لکھتے ہیں کہ والدین کی جو اطاعت ہے وہ جائز امور میں ہے، ناجائز امور میں والدین کی اطاعت نہیں۔ والدین اگر حکم دے رہے ہوں نماز نہ پڑھنے کا،
والدین حکم دے رہے ہوں روزہ نہ رکھنے کا یا کسی بھی ناجائز کام کا، اگر والدین حکم دے رہے ہوں تو والدین کا حکم ماننے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ پھر یہ صرف یہ نہیں ہے کہ اجازت ہو نہ ماننے کی، بلکہ ہر حالت میں نہیں مانا جائے گا۔ اگر کوئی آدمی والدین کے ناجائز احکام کو بھی پورا کرتا ہے تو گنہگار ہوگا۔ والدین اگر جائز چیزوں کا حکم کریں تو پورا کرنا ضروری ہوگا، اور اس کے لیے ایک قید اور ہے کہ دین کی ضرورت اس پر مقدم نہ ہو۔ مثال کے طور پر کوئی چیز فرض عین نہ ہو بلکہ فرض کفایہ۔ اب والدین اگر اس چیز سے منع کریں، رکنے کی اجازت ہے، لیکن اگر فرض عین کوئی چیز ہے اس سے والدین روک رہے ہیں تو اس سے رکنے کی اجازت نہیں ہے، اور نہ والدین کی اجازت لینے کی اس میں ضرورت ہے۔ جہاد فرض ہو چکا مثال کے طور پر، اور حاکم کی طرف سے عام اعلان ہو جائے جہاد میں جانے کا، اب والدین اولاد کو روکنا چاہیں تو روکنے کی اجازت نہیں، اور اولاد اگر رک جاتی ہے والدین کے کہنے سے تو یہ حرام ہے۔ تو جائز امور کے اندر اور ایسے امور کے اندر جو فرض کفایہ کے قبیل سے ہیں، فرض عین کے قبیل سے نہیں۔ نماز جنازہ کا مسئلہ ہے، فرض کفایہ ہے، آپ نہیں جائیں گے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، والدین روک رہے ہیں آپ رک جائیں۔ جماعت میں جانے کا مسئلہ، تبلیغی جماعت کا مسئلہ ہے، آپ نہیں جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں، چونکہ فرض عین نہیں ہے، نہیں جائیں گے آپ، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دینی تعلیم جو ایک تو ہے ضروری تعلیم، یعنی جس میں فرائض کا علم ہو، اور ایک وہ تعلیم ہے جو اس سے زائد ہے، نفلی تعلیم ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، جیسے عالم بننا ہے، مفتی بننا ہے، تو یہ جو تعلیم ہے یہ ظاہر ہے نفلی تعلیم کے قبیل سے ہے، یہ فرض عین نہیں ہے۔ تو ایسی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھی والدین کی اجازت کی ضرورت ہوگی۔ والدین اگر اجازت نہ دیں تو اس کے لیے جانے کی قطعاً پھر اجازت نہیں ہوتی ہے، حرام ہوتا ہے۔ علماء نے یہاں پر ایک تفصیل اور کی ہے کہ اس میں ایک قید اور یہ ہے کہ والدین آپ کو اپنے پاس روک رہے ہوں اور باقاعدہ والدین کو آپ کی ضرورت بھی ہو۔ یہ نہیں کہ بلا وجہ والدین آپ کو روک رہے ہیں ایک دین کے کام سے، اگرچہ وہ فرض نہیں ہے لیکن بلا وجہ روک رہے ہیں، ان کا کوئی کام بھی نہیں ہے آپ سے، تو ایسے موقع پر بھی والدین کی اطاعت ضروری نہیں ہے۔ والدین روک رہے ہوں اور ان کو باقاعدہ آپ کی ضرورت بھی ہو اور وہ کام فرض عین بھی نہ ہو، تو ایسے موقع پر والدین کی اطاعت کرنا ضروری ہوتا ہے۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور والدین کے لیے ذلت کا بازو جھکائے رکھنا رحمت کی وجہ سے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے کوئی غلام ہوتا ہے اور اس کے سامنے اس کا آقا ہو، تو غلام جیسے اپنے آقا کے سامنے پیش آتا ہے، ایسے اولاد کو والدین کے سامنے پیش آنا چاہیے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے لیے دعا کرتے رہیں اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے میری بچپن میں تربیت فرمائی۔ تو دعا کا جو مسئلہ ہے یہ کافروں کے لیے نہیں بلکہ مسلمانوں کے حق میں۔ کچھ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ کافر کے والدین اگر کافر ہیں تو ان کے حق میں دعا کی جا سکتی ہے، اور رحمت کی جو دعا ہے وہ اس معنی کر ہے کہ آدمی ان کے لیے ہدایت کی دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کی توفیق عطا فرما، دین اسلام پر چلنے کی توفیق دے۔ اور اگر مسلمان ہے تو ظاہر ہے پھر کسی بھی طرح کی دعا کی جا سکتی ہے۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ہم الگ الگ معاشرے میں زندگی نہیں گزارتے، ایک جگہ پر رہ کر کے زندگی گزارتے ہیں، آدمی کے جو حالات ہوتے ہیں وہ ہمیشہ یکساں نہیں ہوتے، اور خاص طور پر مرد کا جو معاملہ ہے وہ باہر کی زندگی سے اس کا سابقہ زیادہ پڑتا ہے، اور باہر آدمی جب رہتا ہے تو کیفیات مختلف ہوتی ہے، کبھی غم کا بھی سامنا ہوتا ہے، کبھی خوشی کا سامنا ہوتا ہے، کبھی غصہ بھی ہوتا ہے۔ اب ایسا ہوتا ہے بس اوقات کہ آدمی گھر کے اندر آیا اور غصے میں آدمی آ رہا ہے یا کسی غم میں آدمی آ رہا ہے، اور والدین نے آ کر کے کوئی بات کہہ دی، تو آدمی چاہتا نہیں ہے نافرمانی کرنا، لیکن زبان سے کچھ نہ کچھ کلمات نافرمانی والے نکل جاتے ہیں۔ آدمی کا ارادہ نہیں ہے کہ میں والدین کی نافرمانی کروں، لیکن اس کی جو کیفیت ہے، ذہنی کیفیت آدمی کی بس اوقات مختلف ہوتی ہے، اور وہ بلا سوچے سمجھے کچھ الفاظ زبان سے کہہ دیتا ہے جس سے والدین کی ایذا رسانی ہوتی ہے۔ تو کیا یہ بھی گناہ کا باعث ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے متعلق اگلی آیت میں ارشاد فرمایا ربکم اعلم بما فی نفوسکم، کہ تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں کے اندر ہے۔ مطلب یہ کہ اگر زبان سے کبھی ایسے کلمات نکل جائیں جو ایذا رسانی کا سبب ہوں، ارادہ آپ کا والدین کو ایذا پہنچانے کا، تکلیف پہنچانے کا نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔
کچھ مفسرین یہاں پر یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہاں پر جو کہا گیا وہ ایک چیز کی طرف اشارہ کرنا اور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو والدین کی اطاعت کا اور والدین کی فرما برداری کا جو حکم دیا ہے، اب آدمی فرما برداری کر تو رہا ہے، لیکن اس میں بھی آدمی کی نیت دیکھی جائے گی، مقصود کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ والدین کی فرما برداری کروں گا، کہنے مانوں گا تو خوب مال و دولت مل جائے گا مجھے، اور میرے بھائیوں کا حصہ بھی میرے والد مجھے دے دیں گے، تو ظاہر ہے یہ اطاعت تو کر رہا ہے، فرما برداری تو کر رہا ہے، لیکن مقصود چونکہ اس کا ثواب نہیں ہے بلکہ مقصود دنیا ہے۔ اب ایسی اطاعت اور فرما برداری کا کوئی ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ ایک باقاعدہ دینی حکم سمجھ کر والدین کی اطاعت اور فرما برداری کر رہا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ثواب ہے۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں کے اندر ہے۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم نیکی اختیار کرو گے، فإنہ کان للأوابین غفورا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو معاف کرنے والا ہے۔ یعنی اگر کبھی والدین کی شان میں کوئی گستاخی ہو جاتی ہے، نافرمانی ہو جاتی ہے، اور پھر آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ ہاں اگر توبہ نہیں کی ہے تو یہ بات مسلم ہے، احادیث سے بات ثابت ہے کہ جیسا رویہ آدمی والدین کے ساتھ کرتا ہے اس کی اولاد اس کے ساتھ میں ویسا ہی رویہ کرتی ہے، یہ بالکل طے شدہ ہے، اور احادیث سے یہ چیز ثابت ہے۔ آپ اپنے والدین کے ساتھ میں جیسا معاملہ کرو گے آپ کی اولاد آپ کے ساتھ میں ویسا ہی معاملہ کرے۔ حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب ابھی بھی زندہ ہے، دارالعلوم دیوبند کے جو استاد ہیں، انہوں نے اپنا واقعہ خود لکھا ہے۔ دیوبند میں لکھا انہوں نے کہ کوئی صاحب تھے، کہا میں دیکھتا تھا ان کو کہ وہ اپنے والد کو بڑا پریشان کرتے تھے۔ کہا ایک مرتبہ میں نے خود دیکھا کہ انہوں نے اپنے والد کو پکڑا اور سڑک کے کنارے ایک نالی تھی، انہوں نے ان کو نالی کے اندر گرا دیا۔ کہا میرے ذہن میں حدیث تو تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ ضرور دیتا ہے۔ کہا والد کا اس کے انتقال ہو گیا، ان کو کوئی لڑکا نہیں تھا، جس آدمی نے یہ کام کیا اس کا کوئی لڑکا ہی نہیں تھا۔ فرماتے کہ میں اس سوچ میں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ تو حکم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ ضرور دیتا ہے والدین کے ساتھ میں جیسا کرو گے، لیکن ذہن میں یہ بات آتی تھی اس کا کوئی لڑکا ہی نہیں ہے، اور اس کا لڑکا نہیں تو اس کے ساتھ میں معاملہ کرے گا کون؟ اب لڑکیاں چونکہ عام طور پر دوسرے گھروں کی ہوتی ہیں، ان کا والدین کے ساتھ میں عام طور پر سلوک بڑا اچھا ہوتا ہے، لیکن فرماتے کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے ایک روز دیکھا کہ میں جا رہا تھا اور اس کی ایک لڑکی تھی، برقعے میں وہ آئی اور اس نے گردن پکڑ کر کے اسی نالی میں ڈالا اپنے باپ کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ والدین کے ساتھ جیسا سلوک تم کرو گے ویسا بدلہ دیتا ضرور ہے اگر اس کی توبہ نہ کی گئی۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اور رشتہ داروں کو ان کا حق، والدین کے ساتھ میں حسن سلوک، اس کے ساتھ میں جو رشتہ دار وغیرہ ہیں، قریبی جو رشتہ دار ہیں، حسن سلوک، حسن معاشرت ہے، یہ تو ہر حال میں ضروری ہے۔ اور اگر آدمی صاحب استطاعت ہے، ان کو مال کی ضرورت ہے اور آپ مال کے ذریعے مدد کر سکتے ہیں تو یہ بھی ضروری ہے۔ والمسکین، اور مسکین کو اس کا حق ادا کرو۔ وابن السبیل، اور مسافر کو، مسافر اگرچہ مالدار ہو لیکن پریشان حال ہے تو اس کی مدد بھی ہر اعتبار سے کرنا آدمی کے لیے ضروری ہے، حتیٰ کہ شریعت نے اس آدمی کو زکوٰۃ کا اور صدقات کا مکلف بھی بنایا ہے۔ ایک آدمی اپنے گھر سے تو مالدار ہے لیکن سفر میں کہیں پر پھنسا ہوا ہے، اس کے پاس میں کرائے کا انتظام نہیں یا سفر کے اخراجات اس کے پاس میں نہیں ہیں، تو ایسے موقع پر اس آدمی کو زکوٰۃ تک استعمال کرنے کی اجازت شریعت نے دی ہے۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فضول خرچی نہ کریں۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی۔ وکان شیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ قرآن کریم میں فضول خرچی کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک اسراف کا استعمال ہوتا ہے، ایک تبذیر استعمال ہوتا ہے۔ ان دونوں میں علماء نے فرق لکھا ہے کہ تبذیر کہتے ہیں ناجائز جگہوں پر پیسے کو خرچ کرنا، چاہے 1 روپیہ خرچ کیا جائے ظاہر ہے وہ ناجائز ہے، اور ایسے موقع پر خرچ کیا جا رہا ہے جہاں پر خرچ نہیں کیا جانا چاہیے تو یہ مکمل طور پر گناہ کا باعث ہے۔ ایک ہوتا ہے اسراف۔ اسراف کے معنی ہوتے ہیں جائز جگہوں میں پیسہ حد سے زیادہ خرچ کر دینا۔ خرچ کرنے کی 2 روپے کی ضرورت ہے، آپ نے 10 روپے خرچ کر دیے تو یہ اسراف ہے۔ اور تبذیر جو ہے وہ ناجائز جگہوں میں پیسہ خرچ کرنے کو کہتے ہیں۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ وکان شیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، یہ جو آیت ہے یہ ایک خاص واقعے کے تحت میں نازل ہوئی ہے۔ نبی علیہ السلام کپڑے وغیرہ کچھ تقسیم فرما رہے تھے، صدقات کے کپڑے آئے ہوئے تھے، کپڑے ختم ہو چکے تھے۔ اس کے بعد میں کچھ لوگ آئے، انہوں نے آقا علیہ السلام سے کپڑے مانگے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا، اب میرے پاس کچھ نہیں ہے، آئے گا تو تمہیں دوں گا۔ یا بعض روایت میں یہ ہے کہ یہ لوگ کچھ پیسے وغیرہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مانگنے کے لیے آئے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی کیفیت دیکھ کر کے سمجھ گئے تھے کہ یہ پیسہ جائز امور میں خرچ نہیں کریں گے، یوں ہی اڑا دیں گے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دینے سے منع فرما دیا۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہ کچھ جہاد کے نام سے گھوڑے وغیرہ مانگنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے تھے۔ بہرحال کچھ بھی مانگنے کے لیے آئے ہوں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو منع فرما دیا کہ اگر کچھ آئندہ آئے گا تو تمہیں دیا جائے گا۔ ان لوگوں کو یہ محسوس ہوا کہ شاید آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے ناراض ہیں، اور اس کی بنا پر دینے سے آپ نے منع فرما دیا۔ یہ لوگ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس سے اٹھ کر کے گئے تو روتے ہوئے چلے گئے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے، وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا، اور اگر آپ ان لوگوں سے اعراض کریں اپنے رب کی رحمت کو تلاش کرنے کے لیے، مطلب یہ کہ روزی کو تلاش کرنے کے لیے، ترجوہا جس کی آپ کو امید ہو، فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، تو ان سے نرم بات کیجیے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ سے کچھ مانگنے کے لیے آ رہا ہے اور آپ کے پاس میں وہ چیز نہیں ہے، تو اس کو یہ نہیں کہ آپ غصے سے یا ڈانٹ کر کے منع کریں، نہیں، بلکہ عاجزی کے ساتھ میں، اور آدمی اپنی عاجزی دکھلا کر کے اس کو منع کرے کہ میرے پاس نہیں ہے، میں مجبور ہوں، اور انشاءاللہ کبھی آئے گا تو آپ کو ضرور دیا جائے گا۔ اس انداز سے آدمی منع کرے۔ ظاہر ہے یہ جو خطاب ہے اگرچہ بظاہر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے، لیکن آپ کے ذریعے سے امت کو خطاب کرنا ہے۔ مقصود ہے کہ اگر سائل کوئی آئے اور سائل کو دینے کے لیے آپ کے پاس میں کچھ نہ ہو، تو ڈانٹ ڈپٹ کر کے یا غصے سے منع کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ نرمی کے ساتھ اس کو منع کیا جائے اور عاجزی کے ساتھ منع کیا جائے۔ اگلی جو آیت ہے یہ بھی ایک خاص واقعے کے تحت میں نازل ہوئی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس میں ایک بچہ آیا، آ کر کے اس نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، میری والدہ نے آپ سے ایسے ایسے منگوایا ہے، یعنی کچھ پیسے وغیرہ منگوائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا فی الحال میرے پاس کچھ نہیں ہے، اپنی والدہ سے جا کر کے کہہ دینا انتظار کریں، اور میرے پاس کچھ آئے گا تو تمہیں ضرور دوں گا۔ یہ بچہ لوٹ کر کے والدہ کے پاس میں چلا گیا، پھر دوبارہ آیا اور آ کر کے فرمایا کہ اللہ کے رسول، میری والدہ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ اپنا کرتا عنایت فرما دیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میرے پاس کوئی کرتا بھی فی الحال موجود نہیں ہے، بس یہ جو میں نے پہن رکھا ہے یہ میرے پاس کرتا ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ اس بچے نے کہا اللہ کے رسول، والدہ نے یہ کہا کہ آپ اپنا یہی کرتا دے دیں جو آپ نے بدن پر پہنا ہوا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اندر تشریف لے گئے اور آپ نے کرتا نکال کر کے بچے کو دے دیا۔ اب نماز کا وقت ہوا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں چونکہ کپڑا نہیں تھا کوئی بھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اندر تشریف فرما تھے۔ صحابہ کرام پریشان ہوئے، کیا وجہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے تشریف نہیں لائے؟ کچھ صحابہ کرام نے، جن میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اور کچھ صحابہ کرام تھے، انہوں نے جھانک کر کے دیکھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بغیر کپڑوں کے بیٹھے۔ اب صحابہ کرام کو دیکھ کر کے بڑی تکلیف محسوس ہوئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس میں استعمال کے لیے کپڑے بھی موجود نہیں ہیں۔ اس کے بعد میں آیت نازل ہوئی ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، آپ اپنے ہاتھوں کو اپنی گردن سے نہ باندھیں۔ مطلب یہ کہ دینے میں کنجوسی بھی نہ کریں کہ کوئی آ رہا ہے آپ کے پاس میں موجود ہے اور بالکل ہاتھ آپ نے روک رکھا، گردن میں آدمی ہاتھ باندھ لے تو ہلا نہیں سکتا۔ مقصود یہ کہ آدمی بالکل اس انداز سے بھی نہ رکھے کہ بالکل کنجوسی کرے۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور ہاتھوں کو مکمل کھولے بھی نہ کہ بس جو کچھ ہے سب کچھ آپ نے بالکل دے دیا اور آپ کی ضرورت کے لیے بھی کوئی چیز باقی نہ رہی۔ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، کہ آپ پھر ملامت زدہ اور تہی دامن ہو کر کے بیٹھ گئے۔ مقصود یہ ہے کہ آپ کے پاس میں مال و دولت ہے، اسباب معیشت ہے، تو بالکل کنجوسی بھی نہیں کرنی ہے کہ بالکل کسی کو نہیں دینا، اور اتنا بھی نہیں دینا کہ خود آپ پھر محتاج ہو جائیں دوسروں کے۔ آپ ہیں یا آپ کے اہل و عیال کا آپ کے اوپر خرچ ہے تو اسی کیفیت کے ساتھ میں آدمی کو خرچ کرنا چاہیے۔ مقصود یہ ہے کہ آدمی کو سخاوت دکھلانی چاہیے، یہ نہیں کہ یا تو پورا ایک دم اٹھا کر کے دے دیا یا بالکل نہیں دیا۔ دونوں جو کیفیتیں ہیں، ظاہر بات ہے یہ پسندیدہ نہیں ہے شریعت میں، اس لیے درمیانی راستہ آدمی کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور یہ حکم عام نہیں ہے بلکہ یہ حکم ہمارے آپ کے لیے ہے۔ اللہ کے کچھ بندے وہ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا ان کی زندگی پر، ان کے لیے اجازت ہے۔ جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بارہا یہ واقعہ پڑھا ہوگا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا مال قبول کر لیا تھا، جبکہ حضرت ابوبکر صدیق کے گھر میں کچھ نہیں تھا۔ اللہ کے رسول نے معلوم بھی کہ کیا ہے گھر میں، فرمایا اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کے آ رہا ہوں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا مال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول کیا ہے۔ ایک اور صحابی لے کر کے آئے تھے، نام میرے ذہن میں نہیں ہے، وہ جب مال لے کر کے آئے اللہ کے رسول نے پوچھا گھر میں کیا چھوڑ کر گئے؟ اللہ کے رسول کچھ نہیں ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مال لینے سے انکار فرما دیا تھا
اور اس کو کہا کہ اپنا مال آدھا آدھا کرو، آدھا گھر کے اندر چھوڑ کر کے آؤ اور آدھا اللہ کی راہ میں لا کر کے خرچ کرو۔ تو یہ آدمی کی کیفیت کے اعتبار سے ہے۔ ہماری آپ کی کیفیت ظاہر بات ہے، اگر آج ہم نے اللہ کی راہ میں سب کچھ جوش میں آ کر کے خرچ کر بھی دیا، کل ہم پچھتائیں گے یار کیا کر دیا ہم نے۔ اور ان لوگوں کی کیفیت جن کی یہ کیفیت نہیں ہوتی ہے، جن کو تمام مصیبتیں اور پریشانیاں جھیلنے کی عادت ہوتی ہے اللہ کی راہ میں، تو ان کے لیے یہ حکم نہیں، اگر وہ پورا مال بھی دیں تو اجازت ہے۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، آپ اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے نہ باندھیں، وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ مکمل طور پر کھولیں، فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، کہ آپ ملامت زدہ اور تہی دامن ہو کر کے بیٹھ جائیں۔ تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ دونوں کا تعلق دونوں کیفیتوں سے ہے۔ ملوم کا تعلق ہے کنجوسی کے ساتھ، آپ کے پاس مال ہے، آپ نہیں دیں گے، لوگ ملامت کریں گے، فقیر سائل جو ہے ملامت کرتے جائیں گے کہ دیکھو مالدار ہونے کے بعد بھی کچھ نہیں دے رہا ہے۔ اور محصور کا جو تعلق ہے وہ بسط ید سے، کہ آپ بہت زیادہ خرچ کریں گے اور مکمل مال و دولت آپ خرچ کرتے رہیں گے تو بعد میں آپ کو خود حسرت ہوگی اور آپ خود پریشان ہو جائیں گے۔ اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام